بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت آپ کی پنجم، مضمون اردو، لیکچر نمبر 8، عنوان تندرستی ہزار نعمت ہے، سرگرمی مضمون نگاری، ورک بک صفحہ نمبر 59، 60، 63 اور 64، تاریخ 8/12/2020، دن منگل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب اپنی اردو کی ورک بک کھولیے۔ آج ہم ورک بک صفحہ نمبر 59، 60، 63 اور 64 مکمل کریں گے۔ ان چاروں صفحات پر آپ لوگ دن منگل، تاریخ 8/12/2020 لکھیے۔ ہیڈنگ ہے مضمون نگاری، تندرستی ہزار نعمت ہے، یعنی اس عنوان پہ جو ہے تندرستی ہزار نعمت ہے، اس عنوان پہ آج ہم جو ہے وہ مضمون لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ لکھنا آپ لوگ شروع کر دیں کہ مثل مشہور ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، یہاں جان سے مراد تندرستی ہے، اور تندرستی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بیماری انسان کو چڑچڑا کر دیتی ہے، اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، چنانچہ انسان غریبی اور ناداری میں گزارا کر لیتا ہے، لیکن صحت کی خرابی اسے بے بس کر دیتی ہے۔ یونانی فلسفی ارسطو کا کہنا ہے، تندرست جسم ہی میں تندرست دماغ ہوتا ہے، یعنی ایک صحت مند جسم کا مالک شخص ہی صحت مند سوچ رکھ سکتا ہے۔ انسانی جسم ایک مشین کی طرح ہے، مشین کا اگر کوئی ایک پرزہ بگڑ جائے تو ساری مشین بیکار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسانی جسم کا کوئی ایک عضو کسی مرض میں مبتلا ہو جائے تو انسان کسی کام کا نہیں رہتا۔ اب ہم صفحہ نمبر 60 پر اپنے اسی مضمون کو مکمل کریں گے۔ انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی سے محروم ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت ذہنی پریشانی کا شکار رہتا ہے اور ٹھیک طرح سے اپنے سارے فرائض بھی انجام نہیں دے سکتا۔ گویا صحت کے بغیر انسان کبھی ترقی حاصل نہیں کر سکتا، لہٰذا صحت قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صاف ستھری اور متوازن غذائیں کھائیں، صاف پانی کا استعمال کریں اور روزانہ صبح کی سیر کو اپنا معمول بنائیں۔ اچھی صحت کے لیے ورزش بھی بہت ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بازاری کھانوں کا استعمال ختم کر دیں، اپنی صفائی و ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، دھویں اور گرد و غبار سے بچیں تاکہ ہماری صحت ٹھیک رہے، کیونکہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اب ہم ورک شیٹ جو ہے وہ 7 کریں گے، صفحہ نمبر 63 پہ، ٹھیک ہے۔ سوال ہے دیے گئے الفاظ کے مصدر بنائیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دو، لکھ، باغ، پہن، سوچ، کھیل، آیا، جاؤ، اٹھ۔ اب اس کے ہم نے مصدر بنانے۔ اب دو ہے تو ہم لکھیں گے دھونا، لکھ کے آگے ہم لکھیں گے لکھنا، بھاگنا، پہننا، سوچنا، کھیلنا، آنا، جانا، اٹھنا۔ اب سوال ہے کہ دیے گئے الفاظ کے آخر کے ایک یا دو حروف کم کر کے یا زیادہ کر کے نئے الفاظ بنائیں، یعنی یہاں پہ بار لکھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ اس سے پہلے کوئی ورڈ لکھے یا پھر اس کے آخر سے کچھ کاٹ کے آپ جو ہے اس سے الگ الفاظ بنائیں۔ بار سے بارش، قدم سے میم ہم نے ہٹا کے قد بنا دیا، ٹھیک ہے۔ گزر کے ساتھ ہم نے جو ہے کچھ الفاظ لگا کے گزارا بنایا۔ دہار، دہاگا، جھنڈ، جھنڈا، ریشہ، میم لگا کے یہ بنا ریشم، غلے، غلام، جوڑا، جوڑنا، پرستہ، ستارہ۔ سوال ہے دیے گئے سابقوں کی مدد سے دو دو نئے الفاظ بنائیں، ٹھیک ہے۔ یہ سابقے وہ لفظ یا وہ حرف ہوتا ہے جو ہم کسی بھی لفظ یا حرف سے پہلے لگاتے ہیں تو اس لفظ میں جو ہے وہ تبدیلی ہو جاتی ہے۔ جیسے اب یہ ان لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ان جو پہلے کسی لفظ کے پہلے جو حرف لگایا جاتا ہے اس کو ہم سابقہ کہتے ہیں۔ اب ان جو ہے یہ ہم ایسا لفظ لکھیں گے جس میں ان پہلے آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھ سے پہلے لگایا تو یہ ہوا ان پڑھ، تھک سے پہلے لگایا تو یہ ہوا ان تھک۔ اب لا جو ہے یہ ہم نے ہر صورت میں لفظ سے پہلے لگانا ہے، سابقے کا مطلب کسی لفظ سے پہلے کوئی حرف لگانا، ٹھیک ہے۔ لا زوال، لا علاج،
یک یکجان یک زبان، ہم سفر ہم آواز، خوش خوش اخلاق خوش مزاج۔ اب سوال ہے صفحہ نمبر 64 پہ، دیے گئے لاحقوں کی مدد سے دو نئے الفاظ بنائیں، ٹھیک ہے۔ اب لاحقہ کی تعریف ہم کچھ یوں کریں گے کہ وہ لفظ یا وہ حرف جو کسی بھی بامعنی لفظ یا حرف کے بعد میں اگر لگایا جائے، پہلے نہیں بعد میں، تو وہ جو ہے اس لفظ میں جو ہے وہ تبدیلی آ جاتی ہے، وہ تبدیل ہو جاتا ہے اس کی معنی۔ جیسے کہ اب گا ہے نا، تو ہم درس کے بعد اگر گا لگائیں تو یہ اس کی معنی چینج ہو گئی ہے، تبدیل ہو گئی ہے، درس گاہ، ٹھیک ہے۔ آرام کے بعد ہم نے لگایا گاہ تو یہ بن گیا آرام گاہ، ان دونوں الفاظ میں تبدیلی آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی لفظ کے آخر میں اگر ہم کوئی حرف یا لفظ لکھتے ہیں اور اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ چینج ہو جاتا ہے، تو وہ لفظ جو ہے وہ لاحقہ کہلاتا ہے۔ اب کدا جو ہے یہ لاحقہ ہے، یعنی آخر میں ہم لکھتے ہیں بت کدا آتش کدا، بان مہربان میزبان، تر عظیم تر کم تر، مند حاجت مند دولت مند۔ سوال ہے دلچسپ تحریریں، ٹھیک ہے، اپنے دل کی خواہش صرف 3 جملوں میں لکھیے۔ اگر آپ اپنے گھر میں ایک کمرے کا اضافہ کرنا چاہیں تو وہ کون سا ہوگا اور کیوں؟ یہ آپ لکھیے جواب، تو وہ اسٹڈی روم ہوگا، کیونکہ مجھے پڑھائی کرنے کے لیے گھر میں ایک ایسا کمرہ چاہیے جہاں میں سکون سے پڑھائی کر سکوں۔ دوسرا سوال ہے، اگر آپ کو کسی ملک کی سیر کرنے کا موقع ملے تو آپ کہاں جانا چاہیں گے اور کیوں؟ جواب اس کا لکھیے، تو میں ترکی جانا پسند کروں گا، کیونکہ ترکی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اور مجھے وہاں کی تاریخی مقامات کی سیر کرنے کا بہت شوق ہے۔ اگر آپ کو جماعت میں ایک مضمون یعنی سبجیکٹ پڑھانے کی اجازت دی جائے تو وہ کون سا ہوگا اور کیوں؟ جواب لکھیے، تو میں اردو مضمون پڑھانا پسند کروں گا، کیونکہ اردو ہماری قومی زبان ہے اور ہمیں اس کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے بچے۔ یہ چاروں صفحات ورک بک کے آپ نے ابھی بیٹھ کے مکمل کرنی ہے اور اس کی پکچرز مجھے سینڈ کروانی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔